فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ فنحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا موضوع اعتکاف۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اعتکاف کے معنی ہیں جھک کے یکسوئی سے بیٹھ رہنا۔ اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ شریعت اسلام کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ روزے کے ساتھ مسجد کے اندر ایک جگہ مستقل طور پر نیت کے ساتھ بیٹھ جانا۔ هو المقف فی المسجد مع نیت الصوم۔ اعتکاف کی فضیلت۔ روزے کے ساتھ نیت کرتے ہوئے اعتکاف مسجد میں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جہنم سے 10 خندق دور ہو جاتا ہے۔ ایک خندق 500 سال کا سفر ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، 20 دن کا بھی فرمایا ہے۔ جس سال اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف سنت بھی ہے، اعتکاف واجب بھی ہے، اعتکاف نفل بھی ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے کسی مخصوص وقت یا موقع کی شرط نہیں، کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی وقت کوئی مسلمان چاہے ایک لمحے کے لیے ہی مسجد کیوں نہ آئے، بس مسجد آتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس نفلی اعتکاف میں اس کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس جتنا بھی وقت وہ مسجد میں رہے گا وہ اعتکاف کی حالت میں ہوگا، بس اتنے وقت کے لیے نفلی اعتکاف ہوگا۔ صرف نیت کر لینے سے اتنا بڑا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا اعتکاف واجب ہے۔ یہ منت والا اعتکاف ہے۔ منت یہ کہ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آپ پورا کر دیجئے تو میں منت کو پورا کرتے ہوئے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہے، کیونکہ آپ کو منت یا نظر ہر حالت میں پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، یہ جو ہم رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں یہ سنت ہے۔ نویت سنت الاعتکافی للہ عز و جل ما دمت فی ھذا المسجد۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں اعتکاف کی نیت لے کر مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس نیت کی زبان سے ادائیگی نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کا اعتکاف ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنا شرط نہیں ہے۔ اعتکاف کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ مقبول اور بہترین عمل ہے اعتکاف کا۔ حقیقت میں یہ رمضان شریف کی عبادات، دعات اور شب بیداری کا بہترین حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جتنی خوبیاں، مکارم، محاسب ڈالے ہیں ان کے حصول کا طریقہ اعتکاف ہے۔ امام عطا، امام اعظم کے استاد فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو کسی غنی کے گھر جا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک مجھے کچھ دیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ سخی، جواد اور فیاض ذات ہے، اسی لیے اس سے مغفرت مانگنے کے لیے معتکفین جمع ہوتے ہیں۔ کسی بھی محلے یا مسجد میں کسی ایک مسلمان کا آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے اور سنت کفایہ ہے، یعنی ایک کا بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر مزید لوگ نہیں بھی اگر بیٹھے تو وہ
گناہ سے بری ہوں گے، لیکن کسی ایک آدمی کا بھی نہ بیٹھنا سب محلے اور وہاں کے مکینوں کے لیے گناہ کا باعث ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ معتکفین کا اللہ کے دربار میں، خانہ خدا میں، مسجد میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت اور پسندیدہ عمل ہے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے یعنی بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا نماز و طواف کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ اللہ باری تعالیٰ اپنے 2 برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت میں اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کر دیتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر 1 سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنت کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پہ آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید اور اس کے فضل پر یقین رکھنا چاہیے۔ چند احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے، اور بعض نے کہا کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال میں رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی،
پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21ویں کی صبح کو دیکھا، تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت وغیرہ، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ یہ عمل نہیں کرتا مگر اس کا اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہو تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام خانقاہیت کا نام نہیں ہے، نہ ہی دین کے لیے کہیں بھی دنیا ترک کر دینے کا حکم ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لینے کا نام اعتکاف ہے۔ عشق و محبت میں بندے پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چند پردوں کے پیچھے یعنی اعتکاف تمام دنیا کی چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے۔ معتکف صرف اپنا گھر بار ہی نہیں بلکہ اپنے اعزاء و اقربا، اہل و عیال، رشتہ دار اور تمام دوست احباب سے رشتہ مختصر کر دیتا ہے۔ اعتکاف کی سب سے افضل جگہ، سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے، پھر مسجد نبوی کا مقام ہے، پھر بیت المقدس کا، اور اس کے بعد اس جامع مسجد کا درجہ ہے جس میں جمعہ کی جماعت کا انتظام ہو۔ عورتوں کو اپنے گھر کی مسجد یعنی جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کرنا بہتر ہے، ورنہ کسی کمرے میں اپنے لیے جگہ مختص کر دیں۔ عورتوں کے گھر اور مساجد میں اعتکاف کے حوالے سے فقہی اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے فقہ کے علماء سے رجوع کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی حکمت اور فائدے۔ اعتکاف میں حکم شرعی ہونے کی وجہ سے جس قدر فائدے اور حکمتیں ہوں کم ہیں، مگر ہم چند فائدے اور حکمتیں ان پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے، لیکن جب انسان خدا کے گھر میں ہے تو گویا مضبوط قلعے میں ہے، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نمبر 2، لوگوں کو ملنے جلنے اور کاروبار کی مشغولیت میں جو انسان سے چھوٹے موٹے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، بندہ اعتکاف میں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تک آدمی اعتکاف میں رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، خواہ وہ خاموش ہی بیٹھا رہے یا سوتا رہے
یا اپنے کسی کام میں مشغول رہے۔ اعتکاف کرنے والوں کا ہر منٹ عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی تو معتکف بہرحال عبادت میں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کا اہتمام کرتی تھیں، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، صحیح بخاری۔ مقصد اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی بارگاہ ایزدی کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر سرور اور خوشی کا مینار دیکھتا رہتا ہے، زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ بندہ سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہے اور گڑ گڑا کر کہہ رہا ہے، اے رحیم مولا ہمیں معاف فرما، کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا تیرے در سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر نہ پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔